بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص خوبی عطا فرمائی تھی کہ ان کے ہاں جب بھی حمل ہوتا تو دو بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور اس وقت کے اصول کے مطابق ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کو آپس میں سگے بہن بھائی قرار دیا جاتا اور ان کا آپس میں نکاح حرام تھا۔ اصول یہ تھا کہ ایک بار جو لڑکا پیدا ہوا، اگلے حمل میں جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بڑھتی گئی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت حوا کے ہاں دو بچے پیدا ہوئے، لڑکے کا نام قابیل رکھا گیا اور لڑکی کا نام اکلیمہ رکھا گیا۔ جب دوسری بار حمل ٹھہرا اور بچوں کی ولادت ہوئی تو اب بھی دو بچے پیدا ہوئے، لڑکے کا نام حابیل رکھا گیا اور لڑکی کا نام یہودا رکھا گیا۔ قابیل کی بہن اکلیمہ حابیل کی بہن یہودا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح یہودا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا۔ اکلیمہ چونکہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے وہ اکلیمہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا، یہ آپ کی اپنی رائے ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، تم دونوں قربانیاں دو، جس کی قربانی مقبول ہو جائے گی وہی اکلیمہ کے ساتھ نکاح کا حقدار ٹھہرے گا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کا اصول یہ تھا کہ آسمان سے آگ نازل ہوتی اور جس قربانی کو وہ آگ کھا لیتی یہ سمجھا جاتا کہ وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ چنانچہ قابیل نے گندم کا ایک ڈھیر لگا دیا اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کر دی۔ اب دونوں انتظار میں ہیں کہ کس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اچانک آسمان سے آگ آئی، حابیل کی قربانی کو لے گئی اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ کہنے لگا، اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہوئی ہے، میری کیوں نہیں ہوئی؟ اور تو اکلیمہ کا حقدار ٹھہرا ہے، اس لیے میری اس میں رسوائی ہوئی ہے۔ حابیل نے کہا، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ قابیل نے آخر حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر اس قتل کو چھپانے کے لیے حیران ہوا کہ کیا کیا جائے، لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے، کیونکہ یہ وہ پہلا انسان تھا جو فوت ہوا تھا، یہ وہ پہلا قتل تھا جو ایک عورت کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ کئی دنوں تک اس لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرتا رہا، سوچتا رہا کہ اس کو کیسے ٹھکانے لگاؤں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب بھی بنا دیا۔ دو کوے آئے اور وہ آپس میں لڑنے لگے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ اس کے بعد اس زندہ کوے نے اپنی چونچ سے زمین کو کھودا اور مٹی پیچھے کی، ایک گڑھا بنا دیا، پھر اس مرے ہوئے کوے کو اس گڑھے میں ڈال کے مٹی اوپر ڈال دی۔ قابیل کو معلوم ہو گیا کہ مردے کو یوں دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے بھی زمین کھود کر حابیل کو دفن کر دیا۔ جی ناظرین، آپ نے آج کی ویڈیو ملاحظہ کی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کیجئے، اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔